بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے سبحان اللہ، اللہ تمہاری اللہ بھی مدد کرے. تمہاری مدد کرے گا. بے شک. ویثبت اقدامکم، اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا. بے شک. کل کی مجلس میں کچھ گفتگو اس آیت کے ضمن میں بیان کی گئی اور اس موضوع کی اہمیت کے عنوان سے بھی کچھ باتیں کی گئی ہیں. آج جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر ظلم اور جور کے شکار مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک امید کی کرن دکھائی دیتی ہے کہ اگر آج کے زمانے میں ہمیں نجات حاصل کرنی ہوگی تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. واہ، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں ظلم اور بہت اچھا ہے. ستم کے ذریعے سے بہت بھی اچھا نجات موضوع ہے. بہت حاصل اچھا. ہو سکتی ہے. بے شک. تم اس سے بچ سکتے ہو. پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو جب خلق کیا ہے تو واضح طور کے اوپر بتایا ہے کہ انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو. بے شک. تم سب کے سب محتاج پیدا کیے گئے ہو. کوئی بھی انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی بے نیازی کا اعلان نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی انسان نہ آج تک کوئی کر پایا ہے، نہ آج کے بعد بھی کوئی کر پائے گا کہ میں بے نیاز ہوں. پروردگار عالم نے جب اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کا محتاج بنا کر بے بھیجا ہے. شک. بے شک. اس میں اس کی ایک حکمت ہے اور ایک نہیں نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں. پروردگار عالم نے انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنا کر خلق کیا ہے. میں آپ کا محتاج ہوں، آپ میرے محتاج ہیں. کوئی دنیا میں مجھے ایک بندہ ایسا دکھا دیجئے جو کہہ سکے کہ میں سماج میں بغیر کسی کی مدد کے زندگی گزار سکتا ہوں. ممکن ہی نہیں ہے. آج تک کوئی گزار نہیں سکا، آج کے بعد بھی کوئی گزار نہیں سکتا. چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے انسان ایک دوسرے کی مدد لیتا ہے اور اسی مدد کے ذریعے سے یہ سماج چل رہا ہے. بھائی اگر میں آپ کے پاس آؤں اور کہوں مجھے یہ ضرورت ہے، آپ ایک دن میری ضرورت پوری کریں گے، 2 دن میری ضرورت پڑے گی، 1 مہینہ مولانا کے تعارف میں آ کے کرے مولانا صاحب چلیے کر دیتے ہیں، بات کوئی نہیں ہے، مولانا کی باتیں چلیے مدد کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں منع کر دے رہا ہوں، نہیں میرے پاس تو نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، میرے ساتھ یہ مشکل ہے، میرے ساتھ وہ مشکل ہے. 1 دن 2 دن 1 مہینہ، اس کے بعد آپ بھی ہمیں منع کر دیں گے. کیوں؟ کہ جب ان کو مشکل رہتی ہے تو میں ان کی مشکل حل کر دیتا ہوں، لیکن جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو یہ مجھے منع کر دیتے ہیں. تو وہ بھی آپ بھی مجھے منع کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کی ضرورت پوری نہیں کر رہا. آپ میری ضرورت اسی وقت تک پوری کریں گے جب تک میں آپ کی ضرورت پوری نہ کروں. جب میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا تبھی آپ میری ضرورت پوری کریں گے. تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجے گی. تالی بجانے کے لیے دونوں ہاتھوں کا سالم ہونا ضروری ہے. کچھ مدد میں آپ کی کروں، کچھ مدد آپ میری کریں، تبھی جا کر ہم لوگ ایک سماج کو بہتر طریقے سے آگے لے کر جا سکتے ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں اس آیے کریمہ میں ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے. وہ پیغام کیا ہے کہ دیکھو کبھی بھی اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو پھر پہلا طریقہ یہی ہوگا، ان تنصروا اللہ، پہلے تمہیں قدم بڑھانا پڑے گا تو میں پلٹ کر تمہارے لیے قدم بڑھاؤں گا. اس آیے کریمہ میں بہت سی چیزیں ہیں جو پوشیدہ ہیں. آپ آج کل کے زمانے میں یوٹیوب وغیرہ پر اور دوسرے پلیٹ فارم پر جب کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے. کیا غضب کی بات کہہ دی اس نے.
मेरी जिंदगी बदल के रख दी उसने। दूसरी जगह पे मशहूर करते हैं। यही होता है ना कि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, पसंद करते हैं लोग कि कोई ऐसी वीडियो देखी जाए जो हमारी जिंदगी को चेंज करके रख सुभान दे, अल्लाह। तब्दील करके रख दे, जिससे हमें कोई एम मिले, मकसद मिले और हम उस एम और मकसद के साथ साथ जिंदगी गुजारें। यही होता है ना, इंसान मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करता है। कुरान मजीद से ज्यादा मोटिवेशन, बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, कुरान सुभान मजीद से अल्लाह। बेहतर कोई किताब पैदा नहीं हुई है, खल्क नहीं की गई है। बेशक कुरान मजीद में न जाने कितनी उम्मीद आवर आयतें परवरदिगार आलम ने बयान की हैं। हम ऐसे लोगों के सामने जाकर मोटिवेशनल बातों की तलाश कर रहे होते हैं जो खुद इन्हीं सारी बातों से, जो हमारी चीजें हैं उन्हीं सारी चीजों से इल्म हासिल करके हमें वो लौटा रहे होते हैं। और हमारे घर में ये किताब मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम इस मोटिवेशनल किताब से इस्तेफादा नहीं हासिल कर पाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम पढ़ना नहीं जानते हैं, हमें अरबी नहीं आती है। अरबी नहीं आती तो अरबी सीख लीजिए। हमें उर्दू नहीं आती है, उर्दू नहीं आती तो उर्दू सीख लीजिए। हमें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सीख लीजिए। हिंदी नहीं आती, हिंदी सीख लीजिए। जिस जबान में आपको इस कुरान को समझना होगा, उस जबान में आज ये कुरान आपके लिए मौजूद कर दिया गया है। आप ये नहीं कह सकते मुझे ये जबान नहीं आती, मुझे वो जबान नहीं बहुत आती। अच्छी बात है। हर जबान, जिस जबान से आप अभी तक पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उसी जबान में ये कुरान मजीद भी आपके सामने मौजूद है। तो अगर आप ये कहें कि मैं कुरान से इस्तेफादा नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती, कोई बात नहीं। अरबी नहीं आती, उर्दू तो आती है। उर्दू नहीं आती, हिंदी तो आती है। हिंदी नहीं आती, इंग्लिश तो आती है। अगर इंग्लिश आती है, इंग्लिश में भी ये किताब मौजूद है। जाओ, जाकर इससे इस्तेफादा करो। ये दुनिया वालों के पास जाकर अपना एम तलाश न करो। परवरदिगार आलम ने इस कुरान मजीद में तुम्हारे हदफ को बयान किया है, जिसके जरिए से तुम अपनी बेहतर जिंदगी गुजार सकते हो। एक सलवात एक और से बात करें पर मोहम्मद इसी आय करीमा में परवरदिगार आलम ने इंसान को मोटिवेट किया है, उम्मीद दी है। इसी आय करीमा में क्या कह रहा परवरदिगार आलम? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। कैसे मोटिवेट कर रहा है? परवरदिगार आलम बेनफ्स नफीस कभी नहीं आएगा आपके पास, कभी बेनफ्स नफीस नहीं आएगा। और वो आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। एक दो मिसाल, मसलन बांधे बनिया बाजार नहीं लगती, आप जबरदस्ती किसी से कुछ करा नहीं सकते। इसी तरीके से एक चीज और मशहूर है, हरकत में ही बरकत है। परवरदिगार आलम क्या करा? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह कहना ये चाह रहा है मेरे बंदों, जब तक तुम हरकत नहीं करोगे, जब तक तुम कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, जब तक तुम मैदान अमल में वारिद नहीं होगे, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यानी परवरदिगार आलम बताना ये चाह रहा है कि हमें वो बंदे पसंद हैं कि जो अपनी जिंदगी में कुछ सोच कर आए हैं। बहुत अच्छा। उनका पास कोई हदफ है, कोई टारगेट अच्छा है। वो मेरी तरह से सोकर जिंदगी नहीं गुजारते। मैं ईरान से आया, काफी टाइम से वहां था, अब वापस आया तो 1-2 महीने के लिए मैंने सोचा कि यार वहां तो मैं मसरूफी रहता हूँ, लाओ यहाँ आराम करके जिंदगी गुजार देता हूँ। लीजिए साहब, 1 दिन 2 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना लेट कर गुजार दिए। परवरदिगार का मुझे ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है। मोमिन बंदा वो होगा कि जो हमेशा आगे बढ़ता रहे। आप बताएं कि क्या दीन की जरूरतें खत्म हो गई हैं? ये 2 महीने जो मैं आराम कर रहा हूँ, क्या इस दौरान में दीन की जरूरत खत्म हो गई है? क्या समाज के मुश्किलात हल हो गए हैं? क्या मेरी अपनी मुश्किलें हल हो चुकी हैं? नहीं। जब हल नहीं हुआ है कुछ, तो फिर मुझे कैसे इजाजत है कि मैं आराम से जिंदगी गुजारूं? मुझे कैसे इजाजत है कि मैं सोकर जिंदगी गुजारूं?
ہر لمحہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کام کریں، محنت کریں، پڑھائی کریں تاکہ آگے بڑھ سکے، سماج میں ایک رتبہ پیدا کر سکے، سماج میں ایک عزت کی زندگی گزار سکے۔ اگر کوئی انسان پڑھے زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو سماج کا کوئی بھی انسان اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، ہر انسان آتا جاتا ہوا اسے ذلیل و رسوا کر کے جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو صاحب عزت بنا کر پیدا کیا ہے، اسے نہیں پسند ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کروائے، لہذا پروردگار عالم آواز دے رہا ہے ان تنصر اللہ، حرکت پیدا کرو اپنے اندر، قدم بڑھاؤ، میدان عمل میں آؤ، علم حاصل کرو، رزق حاصل کرو۔ رزق کی دعا کرنے سے تمہیں رزق نہیں ملے گا، بہت اچھا۔ علم کی دعا کرنے سے تمہیں علم نہیں ملے گا، شہرت کی طلب کرنے سے تمہیں شہرت نہیں ملے گی، مقام و منزلت کے لیے یہاں تعزیے پہ آ کے گرہ باندھنے سے آپ کو مقام و منزلت نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے کوشش کرنا پڑے تو گا۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے پہلے ہی لمحے میں، پہلے ہی فکرے میں اس بات کا اعلان کر دیا میں تمہاری نصرت کروں گا ہی نہیں۔ ارے جو خود اپنی نصرت نہیں کر سکتا اس کی نصرت خدا کبھی نہیں کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے۔ ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں خود محنت کرنی ہوگی، آگے بڑھنا ہے، محنت کرنی ہے، سماج کی خدمت کرنی ہے۔ بھائی میرے پاس جب ہوگا ہی نہیں تو میں سماج کی خدمت کیا کروں گا؟ اگر مجھے کسی دوسرے کی خدمت کرنی ہے تو میرے پاس ہونا چاہیے، اور ہونا ہے تو پھر مجھے محنت کرنی ہوگی، مجھے محنت کرنی پڑے گی۔ میں سو کر تو جو ہے وہ مدد نہیں کر سکتا کسی کی۔ مجھے دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے تو مجھے پڑھائی کرنی ہوگی۔ میں سوتے سوتے تو دین اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں بولنے کے لیے تو میں بولوں گا کیا؟ اگر مجھے کچھ بولنا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے تو مجھے پڑھنا پڑے گا۔ اللہ میرے یہاں آ کر دماغ میں کچھ ڈال کے تو نہیں چلا جائے گا، پہلے تم تو کوشش کرو پھر میں تمہارے لیے راستے فراہم کروں گا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، سماج کی خدمت کر سکیں۔ کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اگر تمہیں ظلم سے، ستم سے نجات حاصل کرنی ہے تو میری مدد کرو۔ اور مدد کرنے کے لیے کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا الخلق عیال اللہ، خلق پروردگار عیال پروردگار ہیں۔ اگر آپ نے عیال پروردگار یعنی مخلوقات خدا کی خدمت کی تو گویا کہ آپ نے اللہ کی نصرت کی۔ لہذا ان کی نصرت کرنے کے لیے ہمیں اس قابل بننا ہوگا تاکہ ہم ان کی نصرت کر سکیں۔ تو یہ آیے کریمہ ایک موٹیویشن ہے ہمارے اور آپ کے لیے، سمجھنے کی ضرورت، بہت گجلک بحث بھی نہیں ہے، بہت گاڑھی بحث بھی نہیں ہے، بہت سامنے کی چیز ہے۔ لہذا ہمیں میدان عمل میں قدم رکھنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات کا سہارا لینا۔ تو یہاں تک بات ہماری واضح ہے، روشن ہے۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ ہم مدد کیسے کریں؟ کل کی مجلس میں کچھ اشارہ ہوا تھا، آج میں ایک حدیث سے سہارا لیتا ہوں۔ کیسے مدد کی جائے پروردگار عالم کی؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب آپ ارشاد فرماتے ہیں انصر اللہ بقلبک ولسانک ویدک، اللہ کی مدد کرو اپنے دل کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ یہ فارمولہ بتایا مولا کائنات نے، کیسے مدد کرنی ہے؟ دل سے مدد کرنی ہے، زبان سے مدد کرنی ہے، اور ہاتھوں سے مدد کرنی ہے۔ دل سے مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جس دل میں تم نے اپنے رب کی محبت ڈال دی ہے، اب اس دل میں غیر خدا کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ جس دل میں تم نے اللہ کی محبت ڈال دی ہے، اب اس دل میں غیر خدا کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے واضح لفظوں میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا المال والبنون فتنہ،
مورد آزمائش قرار دیا ہے، پیسے کو بھی مال اور اولاد اور اولاد کو بھی، جس کے لیے انسان پوری زندگی کوشش اور تلاش کرتا بہت ہے۔ اچھا ہے، جزاک اللہ، فتنہ ہے دونوں طرف سے کہہ رہا ہے، یعنی ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہ کام بھی کرو، اور دوسری طرف سے آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو گے تو یہ جان لو کہ یہ مورد آزمائش بھی ہے، یہ فتنہ بھی ہے، اس کے ذریعے سے تمہارا امتحان بھی ہونا ہے۔ تو پھر ہم کریں تو کیا کریں؟ ہم پیسہ کمائیں یا نہ کمائیں؟ کلیئر ہونا چاہیے نا، ہم پیسہ کمائیں یا نہ کمائیں، ہم علم حاصل کریں یا حاصل نہ کریں، ہمارے جو بچے ہیں ہم ان کی خدمت کریں یا نہ کریں، ان کے لیے محنت کریں یا نہ کریں، کلیئر ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم مال کماؤ، دولت کماؤ، پوزیشن حاصل کرو، بچوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک چیز ہے، عرض کر دوں یہیں کے اوپر، یہ جو اسکیم چلائی گئی تھی نا، ہم دو ہمارے دو، اس کا نقصان کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ آج جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنے ہونے چاہیے، وہ متوجہ ہو رہے ہیں اس بات کی طرف۔ اب یہ بہت ہی عقلی چیز ہے بھائی، جب آپ کے بچے کم ہوں گے، مثلا ہمارے ہاں ایک ہی بچہ ہوگا، تاکہ ہم اس کو اچھے سے پڑھا سکیں، اچھے سے لکھا سکیں، اچھے سے پہنا سکیں، تو ایک بچہ آپ کے یہاں ہوا، ایک بچہ دوسرے گھر میں بھی ہوا، اسی طرح سے سلسلہ چلنے لگا، ایک ہو رہے ہیں۔ کچھ سالوں کے بعد نوبت کیا آئے گی؟ جوانوں کی تعداد کم ہو جائے گی، بوڑھوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہی ہوگا۔ بوڑھوں کی تعداد، ابھی اس کو اگر اچھے سے کیلکولیٹ کیا جائے تو اور اچھے سے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن میں اشارہ کر کے اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ ہوگا یہ کہ جب ہم اس فارمولے کے تحت زندگی گزاریں گے تو بچوں کی تعداد چونکہ کم ہو رہی ہے، لہٰذا یہی بچے آگے چل کے بڑے ہوں گے، تو بچے چونکہ کم ہیں تو اب جوانوں کی تعداد ہو جائے گی کم، بوڑھوں کی تعداد ہو جائے گی زیادہ۔ بوڑھے بڑھاپے میں کام نہیں کر سکتے، محنت نہیں کر سکتے، سماج کے مشکلات کو حل نہیں کر سکتے۔ کون حل کرتا ہے؟ کس کی وجہ سے سماج ترقی کرتا ہے؟ کس کی وجہ سے دیش ترقی کرتا ہے؟ دیش کی ترقی میں، سماج کی ترقی میں جوانوں کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اگر جوان ہی نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیش ترقی نہیں کر سکتا، آپ سماج ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ جو فارمولہ لے کر آئے تھے، یہ فارمولہ اثر نو غلط ہے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے اس فارمولے پر عمل کرنا شروع کیا، گویا کہ آپ نے اپنے ہی ملک کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کر دی۔ آج سے 10 سال کے بعد آپ کو اس کا اندازہ ہونے لگے گا کہ 10 سال کے بعد جب ہمارے پاس صرف بوڑھے ہوں گے، جوان دیکھنے کو نہیں ملیں گے، تب ہمیں احساس ہوگا کہ دوسرے ملک والے تو آگے بڑھے جا رہے ہیں، ہمارا ملک پیچھے سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے، ہمارے دوسرے گھر والے آگے سے آگے ہوئے جا رہے ہیں، ہمارے گھر والے پیچھے سے پیچھے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر کے والوں کے پاس جوان ہے ہی نہیں سوائے بوڑھوں کے، بوڑھوں سے کام ہوتا نہیں ہے۔ لہذا یہ جو فارمولہ لے کر آئے تھے، اب انہیں اس بات کا اندازہ ہونے لگا کہ یہ فارمولہ غلط تھا۔ صحیح فارمولہ یہ ہے جتنا زیادہ ہو سکے دین کی نصرت کے، اپنے مذہب کی نصرت کے لیے بچوں کو پیدا کرو۔ جتنے بچے پیدا ہوں گے اتنا زیادہ دین اور اسلام کی خدمت کی جا سکتی ہے، اتنا ہی اپنے سماج اور ملک کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ ایک سلوات پڑھیں۔ یہ کلیئر ہونا چاہیے کیا ہے کہ مال کمائیں یا نہ کمائیں، بچوں کی خدمت کریں یا نہ کریں۔ پروردگار عالم کہہ رہا کہ کلیئر ہے، تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، واضح ہے بالکل۔ پیسہ کماؤ لیکن کبھی دل نہ لگاؤ، بچوں کے لیے محنت کرو لیکن کبھی بچوں سے دل نہ لگا لو، اس طرح سے دل نہ لگا لو کہ ان سے جدا ہونا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ ہونا چاہیے، سب کچھ ضروری ہے، لیکن ایسے متصل نہ ہو جاؤ کہ پھر تم سے وہ چیز جدا ہو نہ سکے۔ ایک شخص تھا، فقیر تھا، وہ ایک باغ سے گزر رہا تھا، وہاں پر باغ کا جو مالک تھا وہ باغ میں بیٹھا ہوا ہے، غالباً کسی عالم دین کا واقعہ ہے یا کوئی عام آدمی تھا، بہرحال وہ صاحب باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ فقیر صاحب وہاں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں آپ تو پوری زندگی اسی مال دنیا کو حاصل کرنے میں گزارے دے رہے ہیں، آپ کو آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے، آپ کو دنیا کے لیے، آپ کے پاس تو بہت باغ ہیں، اب تو چھوڑ دیجئے یہ ساری چیزیں، یہ طمع، یہ لالچ۔ اچھا ایسی بات ہے،
चलो ठीक है, तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, चलो अभी हम लोग जो हमारे पास है हम छोड़ कर चल देते हैं, जो कुछ हमारे पास है हम उसे छोड़ते हैं और छोड़ कर चल देते हैं। क्या ठीक है, चलिए। ये साहब भी उठे जो बाग के मालिक थे और फकीर साहब भी उठे, दोनों कुछ दूर ही चले थे कि फकीर साहब ने पलट कर कहा, अरे जरा रुकिए। का क्या हुआ? कि वो मेरा कटोरा वहां बाग में रह गया, वो कटोरा लेकर आता हूँ। मेरा कटोरा बाग में रह गया, वो कटोरा लेकर आता हूँ। क्या बस यही चीज है जो नहीं होनी चाहिए। मेरे पास इतनी बाग थी, इतनी दौलत थी, उसके बावजूद मैंने एक मर्तबा भी नहीं सोचा कि मुझे इसका वारिस बनाना चाहिए। ये माल और दौलत किसी के हवाले करना चाहिए, वरना दूसरे लोग इसे कब्जा कर लेंगे। मेरी इस माल और दौलत का, मेरी इस मेहनत का क्या होगा? मैंने एक मर्तबा भी नहीं सोचा। तेरे पास सिर्फ एक कटोरा था, वही तेरी दुनिया थी, लेकिन तू अपनी उस दुनिया से इतना दिल लगा बैठा था कि थोड़ी दूर के सफर में तुझे उस दुनिया की याद आने लगी। परवरदिगार आलम कहना यह चाह रहा है, तुम माल भी हासिल करो, औलाद भी हासिल करो, लेकिन उनसे कभी लौ मत लगाना, उम्मीद मत लगाना, इतनी ज्यादा उम्मीद वाबस्ता मत कर लेना कि कभी उनसे जुदा ना हो सको। एक सलवात पढ़े। सारी चीजें जरूरी है, लेकिन एक हद में, एक लिमिट में। तो ये पहला मरहला कि अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई है तो नुसरत का मतलब ये है कि भी गैर खुदा की मोहब्बत नहीं आनी चाहिए। ये पहला मरहला। दूसरा मरहला वह लिसानिक, अल्लाह की मदद करो अपनी जुबान के जरिए से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की मदद करो अपनी जुबान के जरिए से। अगर दीन इस्लाम पर, अल्लाह की तौहीद पर शुबहों के जरिए से वार किया जाने लगे तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम उस शुबहे का जवाब दें। ये जिम्मेदारी है हमारी। अगर आज आजादारी के खिलाफ कुछ शुबहा वारिद किया जाए तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इतने बासलाहियत होना चाहिए कि हम इसका दिफा कर सकें। हम जुलूस के ऊपर उठने वाले सवालों का जवाब दे सके, ये हमारे लिए जरूरी है। जरूरी नहीं कि मौलाना हो वो आए जवाब दें, नहीं, हमारे अंदर ये ताकत होनी चाहिए। और अगर ये ताकत हमारे अंदर होगी, कब होगी? जब हम मेहनत करेंगे। इसीलिए पहले ही मरहले में मैंने कहा कि हमें परवरदिगार आलम पहले ही लफ्ज में इशारा कर दिया कि तुम्हें हरकत करनी है, तुम्हें खुद हरकत करनी होगी, तब जाकर तुम मेरी नुसरत कर सकते हो। अगर तुम्हें मेरे ऊपर उठने वालों सवालों का जवाब देना है तो तुम्हें मौलाना की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनसे तुम इतना सीख लो कि तुम खुद मैदान अमल में आकर जवाब दे सको। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उनसे तुम इतना सीख लो, तुम खुद मैदान अमल पर आकर आजादारी के खिलाफ उठने वाली आवाजों को खामोश करा सको। तो ये दूसरा मरहला है। अब यहीं के ऊपर एक बात आपके सामने अर्ज कर दूं। इमाम जाफर सादिक उनका जमाना है। इमाम जाफर ने बहुत से शागिर्दों की तरबियत की है और ऐसे, अपनी सादा ज़बान में मैं बोलूं, ऐसे ऐसे दिग्गज सहाबियों की तरबियत की है कि इमाम को उन पे इतना भरोसा था कि कभी कोई आता था सवाल करने के लिए दीन से मुताबिक, तो पलट कर क्या कहते थे कि जाओ फलां से जाकर मुकाबला करो, उससे जाकर अपने सवालात पूछो, अगर तुमने उसको हरा दिया तो गोया तुमने मुझे हरा दिया। इतना भरोसा। ऐसे दिग्गज सहाबियों की तरबियत की है इमाम ने। और उसके बाद ये हज का जमाना था, ये सारे दिग्गज सहाबी जो बूढ़े हो चुके हैं, ज़ईफ हो चुके हैं, वो इमाम के साथ बैठे हुए हैं। इसी असना में एक नौजवान इंसान दाखिल होता है उस बस्म में। 18 से 20 साल या 21 साल की उम्र लिखी गई है। जैसे ही वो बस्म में दाखिल होता है, एक मरतबा इमाम अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, बुलाते हैं, शाम मेरे पास आओ। अपने पास बुलाकर बिठाते हैं। अब जब इमाम अपने बज़्म में बैठे हुए उन सहाबियों के चेहरों पर निगाह डालते हैं तो देखते हैं कि सबकी आंखें खुली हुई हैं। इमाम खड़े हुए। इमाम, मैं भी तो आया था,
میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، آپ نے میرا تو اتنا احترام نہیں کیا، میرے ساتھ تو اس طریقے سے جو ہے وہ سلوک نہیں کیا. اس جوان میں ایسی کون سی خاص بات تھی کہ جو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اسے اپنے پاس لا کر بٹھایا؟ دیکھیں، اگر ہشام کی اہمیت سمجھنی ہے تو آپ کو جو وہاں صحابی موجود، جیسے میں نے اشارہ کر دیا آپ کے لیے کہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے، ان صحابیوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، تب جا کر آپ ہشام کی اہمیت سمجھ پائیں گے. مثلا میں اپنی مثال دوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تاکہ بات کو اور اچھے سے واضح کر کہ ہشام کی شخصیت کو آپ پہچان سکیں. پورا واقعہ میں عرض نہیں کروں گا آپ کے سامنے. اگر میں اپنے وطن میں تنہا ہوں، تنہا مولوی ہوں، تو اب وہ مثال میرے اوپر صدق آتی ہے، اندھے میں کنوا راجا. ٹھیک ہے، کیا ہے، مجھے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن میں اکیلا ہوں، لہذا اب سب کچھ میں ہی جانتا ہوں. ہر آدمی کو لگے گا کہ میں ہی سب کچھ ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے ساتھ ساتھ وہاں پر 4-5 لوگ 10 لوگ اور ہوں، اب اگر کوئی آ کر ان میں سے کسی ایک کی تعریف کر دے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہے تو سب کے سب پڑھے لکھے، لیکن ان میں سے یہ انسان جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی بات الگ ہے، تبھی ان سب میں سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے. اور بہتر طریقے سے سمجھا دیا جائے، بنی ہاشم میں سب کے سب چاند ہیں، سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، خوبصورتی میں ہو یا خوبصیرتی میں ہو، ہر اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. لیکن اس کے باوجود بہت اچھا ایک شخصیت ایسی ہے جس کو سب بنی ہاشم کے لوگوں نے آ کر ایک لقب دیا ہے. سب کے سب ایک چاند کے مانند ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سبوں نے ایک کو ایک لقب دیا ہے کہ ہم سب چاند ضرور ہیں، لیکن ہم سب چاندوں میں سے ایک مشخص چاند ہے، ایک با-فضیلت چاند ہے، اس کا نام قمر بنی ہاشم رکھا گیا. کون ہے وہ شخصیت؟ وہ شخصیت ہے حضرت ابوالفضل عباس. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایسے نارمل اعتبار سے اگر دیکھا جاتا تو اتنی فضیلت نہیں تھی، لیکن چونکہ یہاں سب کے سب با کمال ہے، لہذا اب جناب ابوالفضل عباس کی شخصیت ان سب میں سب سے بہتر ہے، تبھی تو انہیں قمر بنی ہاشم کا لقب ملا. یہی چیز جناب ہشام ابن حکم کے ساتھ ہے، سب کے سب با کمال تھے، لیکن ان کے اندر کچھ خاص باتیں تھی. انہوں نے ایک مناظرے میں الہی دشمن کو، رسالت کے دشمن کو، امامت کے دشمن کو اس کے گھر میں جا کر اس کا منہ توڑ جواب دیا تھا. جیسے ہی امام نے اپنے صحابیوں کے چہروں کو دیکھا کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آواز بلند کی، فرماتے ہیں ھذا ناصرنا، یہی میرا ناصر ہے. تم پہلے امام کی خدمت کر کے تو دکھاؤ، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اے امام ہم آپ کے ناصر ہیں. ادھر سے جواب آئے گا کہ تم میرے ناصر و مدد. سلام جی امام زمانہ بآواز بلند تر سلوات. یہ کب ملے گی سند؟ یہ اس وقت ملے گی جب ہم پہل کریں گے، جب ہم ان کی خدمت کریں گے، جب ہم ان کے کام آئیں گے. امام کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں ہم اور آپ؟ امام کی نصرت کرنے کے لیے امام کا حضور ضروری نہیں ہے. وہ کام جو امام کرنا چاہتے ہیں وہی کام ہم اور آپ کرنے لگے تو ہم گویا کہ امام کی نصرت کر رہے ہیں. امام چاہتے ہیں کہ سماج بہتری کی طرف جائے، اگر ہم اس بہتری میں رول ادا کر رہے ہوں گے تو گویا کہ ہم امام کی نصرت کر رہے ہیں. امام چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے لوگوں کی مالی مدد کی جائے، اگر ہم اپنے سماج کے کمزور لوگوں کی مالی مدد کر رہے ہوں گے گویا کہ ہم اپنے امام کی نصرت کر رہے ہوں گے. تو یہ طریقہ ہے امام کی نصرت اور مدد کرنے کا. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ وَيَدِكَ انصر اللہ بقلبک ولسانک ویدک. اللہ کی نصرت کرو دل کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے. یہ آخری مرحلہ اور اس کے بعد ربط مسائل. اللہ کی مدد کرنی ہے ہمیں اور آپ کو.
ہمارے پاس مثالیں بھری پڑی ہیں. میں ابتدائی اسلام سے شروع کرتا ہوں. جیسے ہی پروردگار عالم نے نبی مکرم کو اس کائنات میں بھیجا کہ جاؤ میرے دین کی تبلیغ کرو، تو نبی آ تو گئے تھے تبلیغ دین اسلام کے لیے، لیکن نبی کی جان کو خطرہ ہو گیا. نبی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جانے لگی. نبی کو طرح طرح کی لالچیں دی جانے لگی. کوئی ہونا چاہیے تھا اس کمسن بچے کی حفاظت کے لیے، نصرت کے لیے، سبحان اللہ، جو اس کی پشت پناہی کر بہت سکے، اچھا، بہت اچھا، واہ، اس واہ، کی واہ، حوصلہ افزائی کر سکے، ہائے، ہائے، اس کی ہائے، ہمت بڑھا سکے. ایک ہی شخص ملا ہے تاریخ جس میں. نے آ کر بہت اچھا، سبحان اللہ. نبی مکرم اسلام کی مدد کی ہے، پشت پناہی کی ہے. اے رسول خدا، آپ کو جو بولنا ہے بولیے. ابو طالب آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. دیکھتے ہیں کس کے اندر ہمت ہے جو آپ کا ایک بال باکر کر کے دکھائے. سبحان اللہ. رسول کے پشت پر ابو طالب سہارا بن کے کھڑے ہو گئے اور رسول نے دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور اس طریقے سے تبلیغ کی کہ آج ہم اور آپ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور آج بھی لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں. اور جب مسلمان ہو گئے تو ہم نے ہی آ کر ابو طالب کے اسلام پر سوال اٹھانا شروع کر دیا. اے مسلمانوں، تمہاری عقلوں پر کیا پتھر پڑے ہوئے ہیں؟ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو تم مسلمان ہوتے، نہ ہم مسلمان سبحان ہوتے. اللہ، واہ، 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 اللہم صلی اللہ علیہ آواز بلند نعرہ سلوى. سبحان اللہ، واہ، 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 کیا مفید بات پڑھی، واہ، واہ، واہ. کو تمہارے ہی نبی کا سر کاٹ دینا تھا. اگر ابو طالب نہ ہوتے تو یہ لوگ کر گزرتے، لیکن ابو طالب کی موجودگی میں کسی کے اندر اتنی ہمت اور جرات نہیں تھی. ابو طالب نے دین کی نصرت کا کام شروع کر دیا. شعب ابی طالب میں جناب ابو طالب نے الگ انداز سے خدمت کی، دین کی نصرت کی. دین کی کیسے؟ اللہ کہہ رہا نا ان تنصر اللہ ینصرکم، اس وقت تو آیت بھی نازل نہیں ہوئی تھی. جس کے ایمان پہ آپ سوال کر رہے یہ ہو، آیت پڑھی تھی، واہ. جس کے ایمان پر آپ سوال کر رہے آیت بعد ہو، میں ابھی پڑھی. آیت آئی بھی نہیں تھی، وہ آیت کے مطابق عمل کر رہا تھا. بہت اچھا ہے، واہ، واہ، ابھی واہ. قرآن آیا بھی نہیں تھا، وہ قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا تھا. سبحان اللہ. ابھی اسلام کا پرچار بھی نہیں شروع کیا گیا تھا کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی اس کے گزار ایمان رہا پہ تھا. شک ہو رہا ہے، واہ، 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 واہ. عزیزوں، اسلام کے مطابق اللہ کے دین کی مدد کرنا شروع کر دی. اور اس کے بعد شعب ابی طالب میں جناب ابو طالب نے اپنے بچوں کو رسول کے بستر پر سلانا شروع کر دیا. اے ابو طالب، انہی کے ذریعے سے آپ کی نسل چلنی ہے. اگر یہ نہ رہیں گے تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اپنے بچوں کی اور اپنے نسل کی پرواہ نہیں ہے، مجھے دین اسلام کی پرواہ ہے. اگر نبی کو کچھ ہو گیا تو دین کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ اگر نبی کی جان پر آنچ آ گئی تو دین ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ دین کے ذریعے سے لوگ اسلام قبول کریں، نبی کی مدد کی، دین کی مدد کی، اور جب رسول کی مدد کر چکے تو پروردگار عالم کے ذریعے سے اب نصرت آنا ضروری تھا. اس لیے کہ پروردگار عالم نے کہا اگر تم میری مدد کرو گے تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا. آل عباس ختم ہو گئے، سب کے سب ختم ہو گئے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت بچی ہوئی ہے ابو طالب کی نسل سے. جب تک وہ باقی رہے گا تب تک یہ دنیا باقی ہے. جس دن اس دنیا سے اس کا گزر ہو جائے گا، اس دنیا میں قیامت آ جائے گی، دنیا نابود ہو جائے گی. جب تک ابو طالب کی نسل کا ایک فرد زندہ ہے تبھی تک یہ دنیا باقی اور باقی ہے. جیسے ہی اس فرد کا اس دنیا سے گزر ہوگا یہ دنیا اپنے آپ میں ختم ہو جائے گی. عزیزوں، ہمیں اور آپ کو دین کی نصرت کرنا ہے، اور ادھر سے پلٹ کر جواب آئے گا کہ میں بھی تمہاری نصرت کروں گا، مدد کروں گا.
ایک شخص آتا ہے امام حسن علیہ السلام کے اللهم صل على محمد وآل محمد. اور آنے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ مولا مجھے پیسے کی بہت ضرورت ہے، مولا مجھے پیسے کی بہت ضرورت ہے، اگر آپ سے ہو سکے تو میری کچھ مدد کر دیجیے. ایک شریف انسان کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو پامال کر کے کسی کے سامنے دست سوال کرے، بہت سخت ہوتا ہے. یہ جو سوال کر رہا ہے نہایت ہی مجبوری کے عالم میں تھا، جس کی وجہ سے اس نے سوال کیا، نہایت ہی مجبوری کے عالم میں تھا. جیسے اس نے سوال کیا تو امام نے پلٹ کر ایک شخص سے کہا کہ تمہارے محلے میں جہاں تم رہتے ہو وہاں ایک شخص ہے جو لوگوں کو اپنے شبہات کے ذریعے سے گمراہ کر رہا ہے. تم مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں اس شبہے کا جواب بتا دوں تاکہ تم لوگوں کو گمراہی سے بچا سکو، یا میں تمہیں پیسے دے دوں اور تم اپنی مشکل کو حل کر سکو. اللہ اکبر. اس شخص نے کچھ دیر سوچا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ مجھے وہ جواب بتا دیجیے. میں ابھی تک جیسے گزار رہا تھا کوئی بات نہیں، اور بھی مینج کر لوں گا، چلا لوں گا کام اپنا، لیکن ابھی جو چیز زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ دین کی نصرت کی جائے، لوگوں کو گمراہی سے بچایا جائے. مولا آپ مجھے جواب بتا دیجیے. امام نے اسے جواب بھی بتایا اور ساتھ میں پیسے بھی دیے. یہاں درس یہ ہے ہمارے لیے کہ پہلی چیز یہ کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اور اگر کسی نے اپنے شرافت نفس کو پامال کر کے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو پھر اسے رد نہ کرو، پھر اسے رد نہ کرو. میں نے کہا کہ ایک شریف انسان کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے سوال کرے، دست سوال کو بلند کرے، اور پھر وہ حسین جیسا شریف، حسین جیسا کریم جس نے ہمیشہ کسی نہ کسی کو دیا ہی ہے، کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں تھا. لیکن حسین ابن علی اپنے بیٹے کی محبت میں اتنے لاچار ہو گئے تھے کہ اب حسین سے علی اصغر کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی تھی. اب حسین سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ حسین کا لال، اس کا ہونٹ سوکھ چکا ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے. اب حسین اس منظر کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. ایک مرتبہ اپنے لال کو اپنی آغوش میں لیا، میدان کربل کی طرف آئے، جس نے کبھی تک کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا. ایک سوال کیا، اور وہ بھی سوال کیسا ہے؟ پانی کا بھاگ مطالبہ کر رہے ہیں. پانی وہ چیز ہے جس پہ ہر انسان کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حسین اتنے مجبور ہے اپنے ننھے بچے علی اصغر کے لیے سوال آپ کرتے ہیں. جواب دیکھیے کیسا دیا گیا. ارے 3 بال کا تیر حسین کے جواب میں رخصت کیا گیا. ننھا بچہ علی اصغر باپ کے ہاتھوں میں نہر کر دیا گیا. لیجیے عزیزو، حسین ابن علی اپنے لال علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کر چلے تھے. اب جب خیمے کی طرف بڑھنے لگے، تاریخ نے لکھا ہے، کربلا بیان کرتی ہے، حسین ابن علی کو کسی کا لاشا خیمے میں لے جانے میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی تکلیف علی اصغر کا لاشا لے جانے میں ہوئی. علی اکبر کا لاشا بھی حسین بڑی آسانی سے لے کر آ گئے تھے، لیکن علی اصغر کے لاشے کو خیمے تک پہنچانے میں حسین ابن علی 7 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے ہیں، 7 مرتبہ خیمے سے واپس پلٹے. ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت الہی آمین. معبود ہم میں سے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. الہی آمین. ماننے والے ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. الہی آمین. ہمارے الہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے،
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما، پالنے والے ہم سب کو عاقبت بخیر فرما، الہی آمین۔ ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت الہی آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔